اسلام آباد میں بادل جھڑک پڑے، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی موسلادھار بارش۔ گجرانوالہ، پسرور، ملک بال میں بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، نشیبی علاقے زیر آب، متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم، فیڈرز ڈپ کرنے کے باعث علاقے میں تاریکی میں ڈوب گئے۔ برنالہ اور بھمبر سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ سمندری طوفان آج دن 11 بجے کیٹی بندر سے ٹکرائے گا، حفاظتی بند کا آدھا حصہ ٹوٹ گیا۔ متاثرہ علاقے ڈوبنے کا خدشہ، ٹھٹھا، سجاول، بدین اور تھر پارکر میں بپر جوئے سے متاثر ہوں گے۔ سمندری طوفان کراچی سے براہ راست اثر انداز نہیں ہوگا، تیز ہوائیں چلیں گی، بارش بھی ہو سکتی ہے۔ شہر قائد میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ، اندرونی سندھ کے علاقوں سے 62,000 افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ سائیکلون پر لمحہ بہ لمحہ نظر رکھنے کے لیے اسلام آباد میں مانیٹرنگ سیل قائم۔ بڑی اسکرینوں پر ناسا سیٹلائٹ سے پیپل جوئے کی حرکت اور پیشی قدمی کا جائزہ۔ طوفان کے سینٹر پوائنٹس پر 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں کا راج۔ سمندر میں 30 فٹ بلند لہریں بلند ہونے لگیں۔ وزیر اعظم کا عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ ممکنہ ہنگامی صورتحال کے تحت وزیر موسمیاتی تبدیلی کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ بپر جوئے کا رخ تبدیل، کراچی سے 310 کلومیٹر، ٹھٹھا سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود۔ سمندری طوفان کیٹی بندر سے 240 کلومیٹر دور ہے۔ بپر جوئے کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرائے گا، لیکن طوفان کا اثر نظر آئے گا۔ سمندر کی سطح بلند، سمندری پانی ہاکس بے، مصری چوک روڈ اور ٹرٹل بیچ اور سینڈپس روڈ تک پہنچ گیا۔ مرکزی شاہراہ زیر آب، ضلع ہب کے ساحلی علاقے گڈانی میں سمندری لہروں میں تیزی، شپ بریکنگ یارڈ جانے والی سڑک پانی میں بہہ گئی، آمد و رفت متاثر۔ انتظامیہ نے جزوی طور پر راستہ بحال کر دیا۔ گوادر کی تحصیل اوباڑو میں مشرقی چونالین کے نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ جاتی، کھارو، چھان اور شاہ بندر کے علاقے خطرے کی زد میں۔ ٹھٹھا، مکلی، کیٹی بندر، کھارو، چھان میں طوفانی بارشیں۔ کراچی میں بھی بادل برسنے لگے، 100 ملی میٹر تک بارش کا خدشہ۔ پاک فوج امدادی کاموں میں پیش۔ تحصیل ڈھپلو اور شکور ڈھنڈ میں پھنسے ماہی گیروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ متاثرین میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد شامل۔ نیوی میرینز کا کریکس ایریا میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن۔ غوطہ خوروں نے سمندر میں پھنسے درجنوں ماہی گیروں کو بحفاظت نکال لیا۔ کور کمانڈر کراچی کا رینجرز اور فوجی دستوں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ 82% سے زائد آبادی کو حفاظتی مقامات پر منتقل کیا جا چکا، دیگر شہروں کی منتقلی کا عمل جاری۔ متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں کے محفوظ انخلاء کے لیے رینجرز کے مزید دستے روانہ۔ ڈی جی رینجر سندھ کی کشتیاں، لائف جیکٹس اور ضروری ساز و سامان فراہم کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں سی بی یو جانے والے تمام راستے بند، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ ضلع جنوبی میں 36 عمارتیں انتہائی خطرناک قرار، رہائشوں سے خالی کرا کے سیل کر دیا۔ ڈیفنس فیز 8 میں ساحل پر واقع تمام ریسٹورنٹس بھی مکمل بند۔ انتظامیہ کا شہر میں بلند عمارتوں کے جاری ترقیاتی کام فوری روکنے کا حکم۔ حکومتی احکامات کے باوجود کراچی سے بل بورڈز نہ ہٹائے جا سکے۔ طوفان کے پیش نظر الیکٹرک انتظامیہ بھی الرٹ، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی سیل قائم کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے نشیبی علاقوں میں حفاظت کے پیش نظر بجلی کی ترسیل منقطع کی جا سکتی ہے۔ ساحلی علاقوں سے 91% افراد کا انخلاء ہو چکا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے 74,000 میں سے 67,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ کیٹی بندر سے 13,000، شہید فاضل راہو سے 11,500، سجاول سے 8,300 افراد کی منتقلی عمل میں لائی گئی۔ گھوڑا باری سے 5,000، کھارو چھان سے 5,500 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ابھی میں آپ کو پانی میں کود کے بتاؤں گا، پانی میں کود کے میں آپ کو پانی کا پورا آپ کو بتاؤں گا کہ پانی کتنا گہرا ہے اور کتنے نیچے تک جانا پڑتا ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو بتاتا چلے گا، جیسے کہ ناظرین آپ دیکھتے رہے کہ یہ میرا پانی آج جتنا پانی گہرا ہے اور پانی کی شرکت اتنی ہو گئی ہے کہ یہاں پہ عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور دیکھیں پانی کی لہر اتنی ہو گئی ہے کہ یہاں پر آج بھی لوگوں کو طوفان کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اور میں آپ کو کشتی کے پاس چل کے بتاتا ہوں کہ یہ کشتی کی لہر دیکھیں آپ، اور تھوڑا سا عوام آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پبلک یہاں پر چل رہی ہے اور میرے ساتھ یہاں پر کیمرہ مین آپ کو بتائے گا کہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں ان مسائل کا یہی حل ہے کہ پانی کتنے دیر ایک طرف خطرہ، دوسری جانب موج مستی۔ انوکھا یوٹیوبر ایک بار پھر انوکھی حرکت کر کے وائرل۔ سمندری طوفان کیسا ہوتا ہے؟ پابندی کے باوجود ٹک ٹاکرز ویڈیو بنانے سی ویو پر پہنچ گئے۔ پولیس کا ایکشن، 12 ٹک ٹاکر سمیت 32 افراد کو دھر لیا، مقدمہ بھی درج۔ بھارت میں بپر جوئے کے اثرات، گجرات کے ساحلی علاقوں میں طوفانی بارشیں،
ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی، متعدد افراد زخمی، ساحلی علاقے رائے گڑھ میں درجنوں مکانات منہدم، متاثرہ علاقوں سے 38,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل، 505 ملازمین کو گجرات کے ساحل پر آئل ریفائنری سے نکال لیا گیا، گیر سومناتھ میں پانی گھروں میں داخل، داروکا میں سمندری لہریں کئی فٹ بلند۔ سمندری طوفان بپر جوئے کی پیش قدمی کی لمحہ و لمحہ خبر دی، پاکستانیوں کی آواز نیوز کی سب سے بڑی کوریج، ٹھٹھا ہو یا بدین، سجاول تھل پارکر ہو یا کیٹی بندر، NDMA کا مانیٹرنگ سیل، ہر خبر پہنچائی نیوز نے آپ تک پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ بڑے شہر میں آج بڑا مارکا، کون بنے گا کراچی کا حکمران، مرتضی وہاب یا حافظ نعیم؟ میئر کراچی کے انتخاب کے لیے پولنگ آرٹس کونسل کے بجائے آڈیٹوریم میں ہوگی، سیکیورٹی کے سخت اقدامات، حافظ نعیم الرحمان کا اغوا کے خدشے کا اظہار، کہا پیپلز پارٹی زبردستی سے شہر قائد پر قابض ہونا چاہتی ہے، ناصر شاہ کا جوابی وار، جماعت اسلامی کے پاس اکثریت نہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، بولے حافظ نعیم الرحمان ذہنی طور پر میئر بن چکے، کاشف شورو حیدرآباد کے بلا مقابلہ میئر اور صغیر قریشی ڈپٹی میئر منتخب۔ کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے نفرت کرتے ہیں، پیپلز پارٹی نے طاقت کے زور پر کراچی کی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی سیٹیں RO کے ذریعے چھینی گئیں، پیپلز پارٹی نے منصوبہ بندی کر کے 4 ٹاؤنز پر قبضہ کر لیا، کم از کم 25 سیٹیں RO کے ذریعے تبدیل کرائی گئیں، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا جماعت اسلامی کا میئر آئے گا تو رواداری کی مثال قائم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 روزہ دورہ آذربائیجان میں میزبان ملک کے اول نائب وزیر اعظم یعقوب ایوف نے پرتپاک استقبال کیا، وفاقی وزراء خواجہ آصف سید نوید قمر، مریم اورنگزیب اور مصدق ملک بھی وزیر اعظم کے ساتھ وفد میں شامل، پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان توانائی اور باہمی تجارت کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ معاشی مشکلات کے باوجود عام آدمی کو بجٹ میں ریلیف دیا، سابقہ حکومت نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، فرضی منصوبے بنائے گئے، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے جس ملک میں دن رات سازشیں ہوں وہاں سرمایہ کاری کون کرے گا، روسی تیل کی آمد سے رجیم چینج کے دعوے داروں کا پروپیگنڈا ناکام ہو گیا، وزیر اعظم IMF سے جلد معاہدہ ہونے کے لیے پرامید۔ ہمارے یہاں بھی 7 والا ادارہ ہے، 16 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، چلیں ہمیں چوتھا حصہ دے دیں، ہم جرت کر سکتے ہیں؟ تو صرف انسٹیٹیوشن کا جو ڈیٹ ہے وہ 1000 ارب سے زیادہ ہے۔ دونوں آرگنائزیشن جو ہے معاشی ڈیفینیشن کے حساب سے اگر ان کی تعریف کی جائے معاشی طور پہ تو دونوں ایکسٹریملی سک آرگنائزیشنز ہیں، ان کی جتنی جلدی بھی ڈسپوزل ہو جائے اس ملک کے لیے بہتر ہے۔ یہ عدلیہ کیا کر رہی ہے اس ملک کے ساتھ؟ کو اپنی انٹروسپیکشن کریں، کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، لیکن نہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے نہ عدل کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ کس ادارے میں کتنی کرپشن، کون کتنا ٹیکس چوری کر رہا ہے، خواجہ آصف نے کیا قومی اسمبلی میں پوسٹ مارٹم، ریٹیل سیکٹر 2880 ارب روپے کا ٹیکس چور، ریل اسٹیٹ سیکٹر میں 500 ارب روپے کا ٹیکس نہیں دیا جاتا، تمباکو انڈسٹری میں 240 ارب، آٹو موبائل 50 ارب، امپورٹ 45 ارب، اسٹیل سیکٹر میں 30 ارب روپے ٹیکس چوری ہے، 2 اداروں کا قرض 1000 ارب سے زیادہ، ان کی نجکاری کر دی جائے، ملک میں لوٹ مار کا بازار کرم ہے، غربت کیسے ختم ہوگی، ریل اسٹیٹ میں ایسے لوگ ہیں جن کا نام تک لینا منع ہے، وزیر دفاع اپنی ہی حکومت پر برس پڑے، وزیر خزانہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا اسحاق ڈار نے بجٹ میں ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی۔ یہ 3 وزیر اعظم کھا گئے، ڈکار بھی نہیں لی، 20,000 کیسز زیر التوا ہیں، عدلیہ کا پہلے اپنا محاسبہ کرے، یہ ادارہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوا نہ ہی حق کے ساتھ، خواجہ آصف ایک بار پھر عدلیہ پر برس پڑے، بیوروکریسی، عدلیہ اور حکومتی نااہلی کا گٹھ جوڑ خراب معاشی صورتحال کا سبب قرار، کہا کہ جسے دودھ پلایا گیا اس نے 9 مئی کو ریاست کو ڈسا، عدلیہ ریاست کو للکارنے والے مجرموں کو ریلیف دینا بند کرے۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مسرت ہلالی کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کی منظوری دے دی، جسٹس کا دفاعی حصہ نے بھی مسرت ہلالی کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کی تجویز دی۔ پارٹی کا نام چوری کیوں کیا، استقامت پاکستان تحریک کے صدر احمد کلیم کا جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کو لیگل نوٹس، پہلے سے موجود استقامت پاکستان تحریک کا نام چوری کرنا الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلی خلاف ورزی ہے، نوٹس کا متن۔ بیرون ملک بیٹھے شرپسندوں کو بھی گھناؤنے اقدامات پر معافی نہیں ملے گی، ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث بھگوڑا عادل راجہ قانون کے شکنجے میں، پاکستان اور اداروں کے خلاف شرانگیزی پھیلانے والا یوٹیوبر لندن میں گرفتار، برطانوی پولیس نے 8 گھنٹے تفتیش کے بعد عادل راجہ کو رہا کر دیا، ضروری ڈیوائسز قبضے میں لے لی، بھگوڑے یوٹیوبر کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہے۔
9 मई को तोड़फोड़ का केस एंकर पर्सन साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, शाहीन सबाई और सईद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी और बगावत की दफात शामिल। मुकदमा शहरी माजिद महमूद की दरख्वास्त पर थाना आबपारा में दर्ज किया गया। मुल्जिमान ने वीडियो पैगामात और सोशल मीडिया के जरिए सादा लोगों को उकसाया। मुल्जिमान मुनज़्ज़म साजिश के जरिए गैर मुल्की और दुश्मन एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं। FIR का मतन। लाहौर में थाना सब्ज़ार के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, CIA सदर और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। संगीन वारदातों के मुकदमात में मतलूब मुलजिम नदीम उर्फ भोला हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो डाकुओं ने फायर खोल दिया। जवाबी फायरिंग में मुलजिम मारा गया। हलाक मुलजिम नदीम उर्फ भोला चंद माह कबल 20 साल कैद की सजा काट कर रिहा हुआ था। लाहौर के इलाके डिफेंस बी में घर से लाश बरामदगी का केस, पुलिस तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। मकतूल रशीद को डकैती मज़ामत पर कत्ल किया गया। डाकू घर से 1.5 करोड़ रुपए मालियत की नकदी और तलाई जेवरात भी ले गए। IMF का नए बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नई एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के लिए मुनाफी करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदा एस्टरप्रीज का कहना है पाकिस्तान ने बजट में टैक्स नेट वसी करने का मौका गंवा दिया। IMF का तवानाई के शोबे पर माली दबाव के लिए कमी में इक़दामात पर जोर। अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करने के लिए ना कहा जाए। आर्मी बरादरी की 2 ब्लॉक्स में तकसीम हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। चीन के साथ कुर्बत एक हकीकत है जो आज से नहीं हमेशा से रही। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिंद रबानी खैर का मगरबी मीडिया को इंटरव्यू। कहा अफगानिस्तान से मुताल्लिक अमेरिकी पॉलिसी का उल्टा असर हो रहा है। जहरियत और धमकी से सूरत हाल मजीद ख़राब होती है। पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात में भी सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करेगा। चीन का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। सदर शी जिनपिंग ने कहा फ़लस्तीन के मसले का हल एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का क़याम है जिसकी सरहदें 1967 वाली पोजीशन पर कायम होंगी और मशरकी बैतुल मक़दस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। यूनान में अलमनाक हादसा। 700 से ज़ायद तारकीन वतन को गैर कानूनी तौर पर इटली ले जाने वाला बहरी जहाज़ हादसे का शिकार। दर्जनों अफराद डूब गए। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 104 तारकीन वतन को बचा लिया। अफसोसनाक हादसे पर यूनान के निगरान वज़ीर आज़म 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया।